کا ہر گردن قتل ہو سکتی ہے، ہر گود نبی کو پال نہیں سکتی. اور قرآن پاک میں یہ واضح طور پہ ہے کہ بی بی چرخا کاٹتی تھی اور حلال کمائی موسیٰ کو کھلاتی تھی. حلال کمائی موسیٰ کو کھلاتی تھی. حالانکہ بادشاہ کی بیوی ہے، بادشاہ کی زوجہ ہے، لیکن بادشاہ کی کمائی سے حضرت موسیٰ نے نہ قطرہ دودھ کا پیا، نہ ایک لقمہ کھانے کا کھایا. تو جو محمد کا امتی نبی موسیٰ ہے وہ غیر مسلم کے گھر سے نہ قطرہ دودھ کا پیتا ہے نہ لقمہ کھانے کا کھاتا ہے، تو اس موسیٰ کے سردار محمد کا ابو طالب کے گھر سے 17 سال تک دودھ بھی پیتا رہا. بسم اللہ شادی یا 17 سال تک دودھ بھی پیتا رہا، 17 سال تک کھانا بھی کھاتے رہے. سرکار عمران کے گھر سے حد ہو گئی ہے کہ یہ بی بی صرف موسیٰ کو پالتی ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھتی. قرآن اسے مومنہ کہتا ہے، کلمہ نہیں پڑھتی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس نے موسیٰ کو پالا ہے، اس لیے یہ بی بی مومنہ ہے. اچھا، جو موسیٰ کو پالے، جو امتی نبی کو پالے، کلمہ نہ پڑھے، قرآن اسے مومنہ کہتا ہے. بھائی مقداد جو رات کو اٹھ کے محمد کو لوریاں دے، ہے سلامت رہیے مولا آپ کی زندگی کا، ہے حیدری. جو رات کو اٹھ کے محمد کو لوریاں دے، اس ابو طالب کے کیا کہنے. اور قرآن پاک شاہد ہے، جس بندے کو قرآن فہمی کا شوق ہے گھر میں جا کے ضرور دیکھے. قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن کچھ نبی ایسے ہوں گے جو اپنی بیویوں سے بات ہی نہیں کریں گے، اپنی بیویوں سے بات ہی نہیں کریں گے. کچھ نبی ایسے ہیں. معصوم سے پوچھا گیا، تفسیر در منصور پوچھا گیا کہ وہ کون سا نبی ہے؟ کہا ایک تو لوط نبی ہے اور ایک نوح بھی ہے، اور سب سے عظیم جو ہے وہ حضرت موسیٰ ہوں گے جو اپنی بیوی سے بات ہی نہیں کریں گے. ساری زندگی موسیٰ نے بات کی ہے، لیکن آخرت میں جب ضرورت ہو تب موسیٰ بات ہی نہیں کریں گے. کیوں نہیں بات کریں گے؟ اور موسیٰ کی بیوی، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور تاریخ کا مطالعہ ہے سبھی کا، موسیٰ کی بیوی کوئی عام بیوی نہیں تھی، حضرت شعیب نبی کی بیٹی تھی. اور جب اس بیوی کی شادی ہوئی تو سرکار شعیب نے حق المہر میں 12 سال تک پانی بھرنے کے لیے کہا موسیٰ کو کہ تو نے میرا پانی بھرنا ہے 12 سال. نے پانی بھرا 12 سال تک. نبی کی زوجہ ہے، نبی کی بیٹی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن نبی اس سے بات ہی نہیں کریں گے. جو کلیم اللہ ہے، جو اللہ سے کلام کرتا ہے، وہ موسیٰ اپنی بیوی سے بات ہی نہیں کریں گے. اب موسیٰ کی بیوی سے جرم کیا ہوا، کیا قصور ہوا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ موسیٰ کی بیوی جناب شعیب کی بیٹی موسیٰ کے جانشین جناب یوشع بن نون کے ساتھ جنگ کرنے آئی. زیدی صاحب کہتے ہیں اگر جملے میں وزن ہو تو پھر زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کہا کہ موسیٰ کی بیوی جناب یوشع بن نون، موسیٰ کا جو ولی تھا، موسیٰ کا جو وسیع تھا، اس کے موسیٰ کے وسیع سے جنگ کرنے آئی، اس لیے نبی بات نہیں کریں گے. اب آپ کے اندر کے مفتی نے فیصلہ دے دیا، شیعہ ہو شیعہ رہو، سنی ہو سنی رہو. اب مرنے سے پہلے اپنی غیرت اور اپنے ایمان سے پوچھ کے مرو کہ جب موسیٰ کی بیوی موسیٰ کے جانشین سے جنگ کرنے آئے تو موسیٰ اسے بات نہیں کرتے، تو جو سردار محمد کے وسیع سے جنگ کرنے آئے اس امتی کی بیٹی کا کیا بنے؟ سلامت رہیے، زندہ باد والا زندگی کرے، زندگی کرے، سلامت رہیے. حیدری حیدری. ایک کولوں کی تو نعرہ آیا، ڈبل نعرہ سی. شیعہ بندے ہر بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بھائی جان.
شیعہ ہر بندے کے پیچھے نماز پڑھتے نہیں ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا تو ایک بندہ بول کے کہتا ہے جی مولوی صاحب ہماری ہر کسی کے پیچھے ہوتی نہیں ہے. اور اس نے صحیح کہا. کچھ پیش نماز کی شرائط ہوتی ہے کہ مرد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اہم شرط شیعہ اثناشری ہو، 12-14 کا ماننے والا ہو، اور اس سے بھی اہم کہ حلال زادہ ہو. حلال زادہ ہو. کسی بندے کا کہیں دل آ ہی جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو کیا بندہ مولوی صاحب سے پوچھے کہ آپ میں یہ شرائط پائی جاتی ہے؟ جاگیے گا. یا مولوی صاحب نے اپنا ڈی این ٹیسٹ کروا کے لٹکایا ہو کہ میں حلال زادہ ہوں. اچھا اگر مولوی صاحب سے پوچھے شاہ جی، مولوی صاحب سے پوچھے تو مولوی کی عزت نہیں رہتی، نہ پوچھے تو نماز نہیں رہتی. ہائے ہائے. پوچھے تو مولوی کی عزت نہیں ہے، نہ پوچھے تو نماز نہیں رہتی. کرے تو کرے کیا؟ پاک رسول سے پوچھا یا رسول اللہ اس مسئلے کا حل بتلائیے، تو پاک رسول کی نظریں اٹھی، خیبر شکن کے چہرے پہ جا کے رک گئی. محمد کہتے سنو یا علی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی. محمد کہتے اس کے سامنے یا علی مدد کہو، اگر خوش ہو جائے تو حلالی ہے، ناراض ہو جائے تو حرامی ہے. سلامت رہیے. خوش ہو جائے سلامت رہیے. یہ حیدری. کردار کو دیکھو، کردار کو. جس کا کردار بلند ہے اس کی بات کرو، جس کا کردار نہیں ہے. اس سے بھی تھوڑا سخت کروں. ایک جملہ ام حبیبہ کے حوالے سے بھی ہے کہ یہ ایسی بی بی ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، معاویہ کی بہن ہے، یزید کی پھپھی ہے، لیکن شیعہ بچے کے سامنے اس کا نام لو تو ادب سے جھکیں گے. کیوں؟ اس بی بی کا کردار بلند ہے. اس بی بی کا کردار بلند ہے. کردار کیا ہے اس پاک بی بی کا کہ فتح مکہ کے بعد ایک دن ابو سفیان آئے محمد کے گھر میں کہ میں بیٹی کو مل لاؤں. محمد کے گھر میں آئے قبلہ کہ میں بیٹی سے ملاقات کر رہا ہوں، بیٹی سے مل رہا ہوں. آئے ابو سفیان گھر میں آئے، دہلیز محمد پہ قدم رکھا. کیا دیکھا کہ سامنے محمد بادشاہ کا بستر بچھا ہوا ہے، بستر لگا ہوا ہے، مسند بچھی ہوئی ہے. ابو سفیان جلدی سے محمد کے بستر پہ بیٹھنے لگا. اندر سے دوڑ کے بی بی ام حبیبہ آئی، ایک ہاتھ سے باپ کو روکا، دوسرے ہاتھ سے بستر لپیٹا. ایک ہاتھ سے باپ کو روکا، دوسرے ہاتھ سے بستر کو لپیٹا. لپیٹنے کے بعد کہنے لگی بابا ذرا رک جاؤ. ابو سفیان غصے میں آ کے کہتا ہے بیٹی جب باپ آتے ہیں تو بستر بچھائے جاتے ہیں، تو نے بستر لپیٹنا شروع کر دیا ہے. بی بی کہتی ہے بابا ذرا غور سے دیکھ، بستر پاک ہے، تو پلید ہے. سلامت رہیے سلامت رہیے. اس وجہ سے ہم بی بی کو سلام کرتے ہیں، اس وجہ سے. اور جس طرح کا کردار بی بی ختیجہ کا ہے، جس طرح کا کردار بی بی ختیجہ کا ہے کسی کا ہے ہی کوئی نہیں. اور یہ بی بی کون ہے؟ ہر نبی کی ہر بیوی اسلام کے ٹکڑے پہ پلتی رہی. سارے بندے نہیں سمجھے. ساری بیویاں اسلام کے ٹکڑوں پہ پلتی رہی، اور جو اسلام کو اپنے ٹکڑوں پہ پالے، اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے مولا آپ کی زندگیاں کرے. جو اسلام کو اپنے ٹکڑوں پہ پالے. میں یہاں کا پیش نماز ہوں، ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ باہر نکل کے کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ جس بات کی روانی میں یہ جملہ کہہ دیا ہے. ذمہ داری لیتے ہوئے بات عرض کرنے لگا ہوں کہ محمد کی ہر بیوی یا محمد کی ہر زوجہ کو اس کے باپ محمد کے در پہ چھوڑ کے گئے ہیں. واحد بطول کی ماں ہے جسے محمد دلہا بن کے لینے گئے. سلامت رہیے. حیدری واحد بطول، بسم اللہ شاہ جی، واحد بطول کی اماں ہے جسے محمد دلہا بن کے لینے گئے ہیں.
سارے باپ چھوڑ کے گئے ہیں. کون بی بی خدیجہ؟ مجھ جیسا طالب علم اگر پڑھتا جائے تو بی بی کا دنیاوی مال ہی نہیں پڑھ سکتا کہ یہ بی بی کس عظمت کی مالک ہے، یہ بی بی کی کیا عزت ہے، کیا درجہ ہے، کیا بلندی ہے. ایک جملے میں کوشش کرتا ہوں کہ بی بی کا تھوڑا مقام بتلاؤں کہ کون بی بی خدیجہ کہ جس کے در پہ پلنے والے پیشہ ور بھیکاری، جملہ ضائع نہ کرنا، کون بی بی خدیجہ کہ جس کے در پہ پلنے والے پیشہ ور بھیکاری مورخ سے اپنے آپ کو غنی کہلوائے، اسے خدیجہ کہتے ہیں. سلامت رہیے مولا آپ کی زندگی. پیشہ ور بھیکاری مورخ سے اپنے آپ کو غنی کہلوائے، اسے خدیجہ کہتے ہیں. اور میری ساری تقریر ایک طرف اور قبلہ زیدی صاحب کا جملہ ایک طرف، کیونکہ سدا بہار خطیب ہے. سدا بہار خطیب، بڑے آدمی، بڑے جملے. زیدی صاحب نے بڑے خوبصورت کہا، مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے. زیدی صاحب کا جملہ، مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے کہ کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ کی. سارے بندے نہیں سمجھ، سارے بندے نہیں سمجھ. سلامت رہیے. مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے، کاش آج پٹواری صاحب بھی ہوتے، اور یقیناً ان کی روح موجود ہے. جتنے ہمارے نمازی بزرگ ہمارے چلے گئے وہ یقیناً موجود ہے، کیونکہ وہ پہلے دن سے ہی ہمارے ساتھ ہے. مصطفیٰ یہ کہتے تھے، بے شک مصطفیٰ یہ کہتے تھے اپنی چھوٹی زوجہ سے کہ کفر کی علامت ہے دشمنی خدیجہ کی. اور یار ساری کائنات جس کے در پہ جھکے اسے محمد کہتے ہیں. پھر اور سمجھا کے، کیونکہ نہ سمجھنا مجمع کی خامی نہیں، خطیب کی خامی ہوتی ہے. ساری کائنات جس سے اپنا رزق لے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جس کے رزق لے اسے خدیجہ کہتے ہیں. اسے خدیجہ کہتے ہیں، اسے خدیجہ کہتے ہیں. اور کون بی بی خدیجہ؟ کون پاک بی بی؟ بسم اللہ مولا آپ کی زندگی. کون بی بی؟ یہ وہ بی بی ہے سرکار محمد کو بلایا، کہا یا رسول اللہ لوگ میرا مال لوٹ لیتے ہیں، میرا مال چوری کر لیتے ہیں، اس کا کوئی حل کیجئے.